علیکم، لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ جلسوں کے لیے عمران خان کا جہاز اڑانے والے پائلٹ کو دھمکیاں میں فون کالز موصول ہو رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں الزام عائد کیا کہ عمران خان کے جلسوں کے دوران استعمال ہونے والے جہاز کے پائلٹ کو دھمکیاں آ رہی ہیں۔ جہاز کے پائلٹ کو نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں آمیز فون کالز آ رہے ہیں۔ شہباز گل نے کہا تھا کہ لگتا ہے آپ کے سامنے طاقت کے استعمال کی کوئی حد نہیں، آپ ڈرانے دھمکانے کی ہر حد کراس کرنا چاہتے ہیں۔ قوم کا خوف دور ہو چکا، اب سب نامعلوم معلوم ہے۔ رہنما پی ٹی آئی نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ خان صاحب کے جہاز کو کوئی نقصان پہنچا تو قوم یاد رکھے کون یہ سب کرا رہے ہیں۔ پہلے نجی کمپنیوں کو جہاز دینے پر دھمکیاں دی گئی، زبردستی جہازوں کو خراب ظاہر کرا کر ہمارے سفر کو منسوخ کرانے کی کوشش کی گئی۔ اب جو جہاز موجود ہے اس کے پائلٹ کو دھمکایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سابق وزیر اسد عمر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کپتان کی اونچی اڑان عمران خان کو جلسے نہ کرنے کے لیے فون کالز اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ لوگ کس قدر نیچے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا روشن گھرانہ پروگرام معطل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن میں ضمنی انتخابات سے قبل روشن گھرانہ پروگرام سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل خالد اسحاق الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا جواب جمع کرایا۔ حمزہ شہباز کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جس پروگرام کا اعلان ہوا اس کا تعلق صرف ان حلقوں سے نہیں ہے۔ اس اعلان سے پورے پنجاب کو فائدہ ہوگا۔ پروگرام کے لیے 100 بلین روپے بجٹ میں مختص کیے گئے۔ سیاسی فائدہ لینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر بجٹ میں رکھا تھا تو الگ سے اعلان اور پریس کانفرنس کیا ضرورت تھی۔ وکیل حمزہ شہباز نے کہا کہ مخصوص حلقے کے لیے اعلان متعلقہ ووٹر کو راغب کریں تو خلاف ورزی ہوگی۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم نے آپ کو سن لیا، یہ انتخابات شفاف ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کو آرمی، رینجرز اور پولیس کی معاونت حاصل ہے۔ پنجاب کے 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ نتائج کا براہ راست پنجاب حکومت سے تعلق ہے۔ دلائل کے بعد الیکشن کمیشن نے 17 جولائی تک پنجاب حکومت کا روشن گھرانہ پروگرام معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ضمنی الیکشن کے بعد بے شک یہ پروگرام شروع کیا جائے۔ ساہیوال میں کامیاب جلسے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی آج لاہور پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ 2 انتخابی حلقوں میں کارکنان کا لہو گرمائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب ضمنی الیکشن کے سلسلے میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج لاہور پہنچیں گے، جہاں وہ 2 مقامات پر انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ عمران خان پہلا جلسہ شیخوپورہ میں اور دوسرا لاہور دھرمپورہ میں کریں گے۔ عمران خان پی پی 158 سے امیدوار میاں اکرم عثمان کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسہ کریں گے۔ انتخابی جلسوں سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوگا، جس میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی جائے گی۔ گزشتہ روز ساہیوال میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ بے ضمیر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کر انہیں جتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جتنے بھی امپائر ساتھ ملا لیں ہم پھر بھی انہیں شکست دیں گے، یہ چاہیں کچھ بھی کر لیں۔ 17 جولائی کو 20 کی 20 نشستیں ہم جیتیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ جو صحافی آج راہ حق پر کھڑے ہیں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو راہ حق پر کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور کر دیتا ہے۔ ایاز امین نے دلیری سے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے۔ قوم نے دیکھا عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان ڈاکوؤں کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح قوم میں خوف پھیلائے اور تاکہ وہ انہیں تسلیم کر لیں۔ پاکستان ریلوے کا مین ٹریک 29 گھنٹے بعد بحال کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز بلوچستان کے پہاڑی سلسلے کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلے کے باعث کوہستان کے علاقے میں میٹنگ اور جھمپیر ریلوے اسٹیشن کے درمیان واقع ریلوے ٹریک کو شدید نقصان پہنچا تھا۔
سیلابی ریلا ریلوے ٹریک پر بچھے پتھروں کو بہا کر لے گیا تھا، جس کے باعث اپ اور ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی تھی۔ 6 جولائی کو کراچی سے روانہ ہونے والی مسافر ٹرینوں کی اندرون ملک روانگی 12 سے 18 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی۔ سیلابی ریلے سے متاثرہ ٹریک 24 گھنٹے بعد بحالی کے 1 گھنٹے بعد ہی ٹھٹا کول مائنز کے مزدوروں نے اسے دوبارہ بند کر کے مسافروں کو مزید مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ضلع انتظامیہ ٹھٹا نے رات 9:30 بجے ریلوے ٹریک سے دھرنا ختم کرا کر ریلوے ٹریفک بحال کرنے کا اعلان کیا۔ میٹنگ اور جھمپیر کے درمیان شگاف پڑنے کی وجہ سے اب ٹریک گزشتہ شب جزوی کھول دیا گیا تھا، جبکہ ڈاؤن ٹریک بدھ کو 3:25 پر گاڑیوں کے گزرنے کے لیے کھولتے ہی 1 گھنٹے بعد ٹھٹا کول مائنز کے مزدوروں نے جھمپیر کے قریب میٹنگ ریلوے اسٹیشن پر دھرنا دے کر دوبارہ بند کرا دیا تھا۔ مظاہرین نے کوئلے کی کان میں پھنسے مزدوروں کو باہر نہ نکالے جانے کے خلاف احتجاج کیا اور ریسکیو نہ کرنے پر محکمہ مدنیات اور کمپنی مالکان کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے اس موقع پر قراقرم ایکسپریس بھی روک دی اور کوٹری سے روانہ ہونے والی ٹرینیں جو پہلے ہی 20 سے 24 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار تھی، انہیں 5 گھنٹے کے لیے دوبارہ روک دیا گیا۔ 24 پیسے سستا، قیمت 207 روپے 75 پیسے ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان۔ شرح سود میں اضافہ ہوگا یا برقرار رکھا جائے گا؟ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود کا اعلان آج کیا جائے گا۔ مانیٹری پالیسی سے متعلق اجلاس کی سربراہی قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کریں گے۔ عمران خان نے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا الزام دہرا دیا، کہا الیکشن کمیشن حکومت کے ساتھ مل کر انہیں جتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی سمیت ہر چیز مہنگی کر دی گئی۔ نواز شریف کا مجرم بھائی اور اس کا بیٹا اقتدار میں ہے۔ مریم نواز سے سچ ہی نہیں بولا جاتا۔ ڈاکوؤں کے خوف پھیلانے کے باوجود قوم انہیں تسلیم نہیں کرے گی، چاہے مجھ پر 1500 FIRs ہو جائیں، ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی ہم منصب کا رابطہ، تجارت سمیت دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے سے متعلق تبادلہ خیال، توانائی، سیکیورٹی اور صحت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ بلاول بھٹو نے کہا دونوں ممالک میں عوامی رابطے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ 2 دنوں میں برطانوی وزیر اعظم کی کابینہ کے 45 وزراء، مشیران اور سیکریٹریز مستعفی ہو چکے ہیں، تاہم بورس جانسن نے اقتدار کی ڈوبتی کشتی چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم بورس جانسن کی مشکلات میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ 2 دنوں کے اندر کابینہ ارکان، وزراء، پارلیمنٹری، پرائیویٹ سیکریٹریز کے استعفوں کی تعداد 45 ہو گئی ہے۔ کابینہ میں استعفوں کا یہ سلسلہ منگل کو شروع ہوا تھا، جب وزیر خزانہ رشی سوناک اور وزیر صحت ساجد جاوید نے استعفے دیے، جو بورس جانسن کی حکومت کے لیے زلزلہ ثابت ہو گئے۔ مستعفی ہونے والوں میں 3 کابینہ کے ارکان اور 16 وزراء شامل ہیں، جبکہ 20 پارلیمانی سیکریٹری، 4 ٹریڈ نمائندے اور پارٹی یوتھ وائس چیئرمین شامل ہیں۔ ایک سیکریٹری مائیکل گو کو برطرف کیا گیا۔ برطانیہ کی ہوم سیکریٹری پریتی پٹیل بدھ کے روز کابینہ کی تازہ ترین وزیر بن گئیں، جنہوں نے کنزرویٹو پارٹی کے رہنما کے طور پر بورس جانسن کی حمایت واپس لے لی۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ درجنوں برطانوی قانون سازوں کے مستعفی ہونے اور وزیر اعظم سے مستعفی ہونے پر زور دینے کے باوجود بورس جانسن اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں۔ حکومت سے وزراء اور معاونین کے تاریخی اخراج اور دیرینہ اتحادیوں کے شدید دباؤ کے درمیان بھی انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کے لیے جدوجہد ترک نہیں کی۔ ہاؤس آف کامنز میں اپنے استعفے کے خطوط اور تقاریر میں وزراء نے کہا کہ وہ جانسن اور ان کے اسکینڈل سے تنگ آ چکے ہیں۔ ایک سابق اہلکار نے کہا کہ بہت ہو گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کی حکومت اس وقت بری طرح ڈاماڈول ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بائے بائے بورس کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بورس جانسن کے جانے کا وقت ہے۔ لارڈ قربان حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کے قریبی ساتھی استعفے کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے تحت اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کا برسر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر وزارت تجارت نے ملک بھر میں تفتیشی دورے کیے ہیں، جن کے دوران اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت تجارت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7400 تفتیشی دورے کیے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور معیار کی نگرانی کے علاوہ قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔
یہ تفتیشی دورے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت ملک کے تمام شہروں میں کیے گئے ہیں۔ طلب اور رسد میں توازن برقرار رکھنے کے لیے 217 ضروری اشیاء پر خصوصی نگاہ ہے۔ بھر میں بارشوں کی تباہ کاریاں، 80 افراد جاں بحق، بلوچستان میں 45 افراد جان سے گئے، 250 کے قریب گھر متاثر۔ خضدار کے دریائے مولا میں درمیانے درجے کا سیلابی ریلا، پانی درجنوں گھروں میں داخل۔ ہرنائی میں سیلابی ریلے سے کوئٹہ شاہراہ کے 2 بڑے رابطہ پلوں کو نقصان پہنچا۔ سبی میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، حکومت نے کوئٹہ کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ کے کئی علاقوں میں سیلابی ریلا داخل، کچے کے مکانوں کو شدید نقصان پہنچا، لوگوں کی نقل مکانی امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ لیویز کی گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، گاڑی سے خاتون اور 2 بچوں کی لاشیں برآمد، ڈرائیور، 1 خاتون اور بچے کی تلاش جاری۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ، چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب 899، بیف ود بون 399، بیف کیما 499، ہول چکن 249، چکن لیگ 149، کلین اینڈ کٹ ہول چکن 349، چکن لیگ 299، چکن کیما 299، زیبرا رائس 40 پاؤنڈز $55، شان مسالہ $29، منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس 1199 10 پاؤنڈز بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ سٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ازلن، نیو جرسی 73228374۔ قربانی سے پہلے قربانی بک کرائیں۔ قربانی خدا کے لیے، ثواب اپنے لیے۔ کورونا وائرس کی پریشانی کی وجہ سے امریکہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فخریہ پیشکش۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز کی طرف سے اس سال عید الاضحیٰ پر قربانی کی شاندار آفر۔ گوٹ، لیمب اور گائے کی قربانی شالیمار حلال میٹ سے کروائیں اور اپنی من پسند مٹن لیگ، لیمب لیگ، سٹیم روسٹ اور کڑھائی گوشت شالیمار ریسٹورانٹ سے فری پکوائیں۔ ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔ شالیمار، خوبیاں بے شمار۔ کوالٹی ود منی بیک گارنٹی بائی پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس، سیٹ لطیف۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ازلن، نیو جرسی۔ فون 732-283-7474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.